بس جی، بچہ پیدا ہوا نہیں کہ اسے تعویذوں کی دکان بنا دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسے پیدا تعویذوں نے کیا ہے؟ جو رب بچے کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ اب ان محترمہ کا طریقہ واردات چیک کریں، کیسے انہوں نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک جائز کام کو ناجائز کہہ دیا، اور دلیل یہ دے رہی ہیں کہ جو رب بچے کو پیدا کر سکتا ہے کیا وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ تو محترمہ، آپ کا یہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے اندر اسباب استعمال کرنا جائز بلکہ بعض اوقات تو مطلوب ہوتا ہے۔ آپ کی اس منطق سے تو ہر علاج ناجائز ہو جائے گا۔ اگر اللہ بیماری سے بچا سکتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا کیوں؟ اگر اللہ بھوک مٹا سکتا ہے تو کھانا کھانا کیوں؟ اور اگر اللہ حادثے سے بچا سکتا ہے تو پھر سیٹ بیلٹ باندھنا کیوں؟ حالانکہ اسلام تو اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے جب ان کا مقصد حل نہیں ہوا تو فرماتی ہیں، سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعویذ نہیں پہنا، صحابہ نے نہیں پہنے، اہل بیت نے نہیں پہنے، تو آپ کون سے دین پر عمل کر رہے ہیں؟ پہلی بات صرف یہ کہہ دینا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے دلیل درکار ہوگی۔ کیا واقعی انہوں نے ایسا نہیں کیا یا اس سے منع فرمایا ہے؟ اور دوسری بات، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیند کے اندر گھبرا جائے اسے چاہیے کہ وہ یہ کلمات پڑھے تو وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے فرماتے ہیں کہ عبداللہ اپنے بالغ بچوں کو یہ کلمات یاد کرواتے اور نابالغ بچوں کے گلے کے اندر یہ کلمات لٹکا دیتے تھے۔ اسی حدیث کے ماتحت ملا علی قاری اپنی کتاب مرقات کے اندر فرماتے ہیں کہ ایسے کلمات یا ایسے تعویذات کہ جن کے اندر کلام الہی یا اسماء الہی موجود ہو، ان سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے تعویذات جو کلام الہی یا اسماء الہی پر مشتمل ہوں، ان سے مریض کا علاج کرنا علاج بالقرآن ہے۔ ہاں، ایسے تعویذات کہ جن کے اندر شرکیہ کلام یا غیر اللہ سے مدد طلب کی ہو، ناجائز اور حرام ہے۔